سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود اللہ محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ دن خاص ہے آج کا، اس لیے کہ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹ کے دیکھیں تو اس میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ نمودار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کے بغیر دنیا اور آخرت کا تصور بھی نامکمل ہے۔ دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ آپ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، آپ اہل بیت عظام میں سے ہیں، آپ کو کم عمری میں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے، اور صرف صحابیت کا نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے شرف سے مشرف ہیں آپ۔ بالخصوص آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو چادر کے نیچے جمع کیا گیا، گویا کہ وہ پنجتن پاک کہلائے۔ آپ ان میں سے ہیں کہ جن پہ سلام جاتا ہے، صبح و شام ہم جو نماز پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر، پیغمبر کی آل پر۔ آپ ان میں سے ہیں کہ جو امامت کے تسلسل کا دوسرا خوبصورت رنگ ہے، روپ ہے۔ آپ ان میں سے ہیں جن کو ہم زہرا زادہ کہتے ہیں، یعنی شہزادی کی اولاد میں سے ہیں آپ ان میں سے ہیں جس کو ہم علی ابن ابی طالب کا فرزند مبارک کہتے ہیں، یعنی آپ علوی بھی ہیں اور آپ حسنی اور حسینی شجرے کے ایک خاص امتیاز سردار بھی ہیں، یعنی آپ خود حسن ہیں اور آپ کا کام احسن ہے، اور آپ کا نام مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے رکھا ہے۔ پہلی اولاد اور پہلی خوشی ہے در زہرا پہ، اور اس گھرانے کی وہ خوش قسمتی اور وہ خوش طلبی اور وہ افتخار ہے کہ جس کو تاریخ بیان کرتی رہتی ہے مختلف واقعات میں۔ کبھی طفل دور ہے، کبھی جوانی کا دور ہے، اور کبھی وہ دور ہے جس کا ذکر ہم تھوڑا سا آج کرنا چاہیں گے، یعنی امام حسن مجتبیٰ، آپ پہ ہمارا سلام۔ ابن علی ابی طالب، آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے روشن مثال ہے، آپ کی شخصیت کے ہر زاویے میں ایک امن ہے، سلامتی ہے، آپ کے پاس پیار ہے، محبت ہے، جنگ سے نفرت ہے، اور ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت بھی ہے۔ میں آج ہی کے پروگرام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، گویا 28 سفر کے اس دن میں، اختتامی لمحات میں، ہم آپ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو دو ٹوک واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یقینی طور سے صلح بھی کی تو آپ کی امن اور سلامتی اور آپ کے جذبہ ایمانی اور کل ایمان کا اظہار ہے۔ اگر آپ جنگ بھی کریں تو ہم سب آپ کے ساتھ، اور ہم سب آپ سے محبت، الفت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آج چونکہ بدھ ہے، اس پہ بہت تفصیلی پروگرام ہو سکتا تھا، مگر ہمارے ہاں آج کا توحید کا تصور اور دیگر مذاہب میں توحید کی معرفت بھی شامل ہے، لہٰذا میں مختصراً اس پروگرام کے اس حصے کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سیرت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے پاس بہت سارے افراد یہاں پر اس وقت انشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، مگر ایک خوبصورت انداز ہے الف لام میم کا، اور الف لام میم پاکستانیت بھی سمیٹتا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ تو چوں نہ آج ہم کرسچن کمیونٹی کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیثیت اور پھر ان کے شہزادوں کی حیثیت، یعنی ان کے فیملی ہولڈ کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے پاس تشریف فرمائے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کے بہت ہی معروف، بہت ہی روشن چہرے جو ہمیشہ امن اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ خالد بھٹو صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بشپ صاحب، میں سے پہلا سوال آپ سے ایک انٹرسٹنگ نوعیت کا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پروفٹ، چونکہ کرسچینٹی میں پروفٹس کا تصور ہے، تو جو پروفٹ ہوتا ہے اس کی فیملی جو ہوتی ہے، جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، وہ کس طرح سے احترام، قابل عزت، قابل شفقت اور قابل تعظیم کہلائی جاتی ہے؟ دیگر پروفٹس کی فیملی کی کیا مثال ملتی ہے، اور خاص طور سے اس پروفٹ، یعنی اس پروفٹ کی اس فیملی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو شہادتیں ہیں جی، وہ اسی فیملی سے ہوئی ہیں، بے شک، اور جو کرب و دکھ وغیرہ جو ہیں اسی فیملی سے ریلیٹڈ زیادہ عالم اسلام میں۔ آج کیونکہ حضرت امام حسن کی شہادت کا دن ہے، جی، اور یہ ہم ان کے اس افسوس میں، اس شہادت کے دن میں ہم شامل ہیں، اور میں اکثر مختلف مجالس میں اور امام بار گاہوں کے
جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں میں ان میں جاتا ہوں، اور جو عقیدت ہم سے ہوتی ہے وہ ہم ضرور ان کو دیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو بینگ یہ فیملی جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے صحیح، کہ انہوں نے حق و باطل کی جنگ میں جو ہے حق کا ساتھ دیا، صحیح اور جو لوگ حق پر کھڑے ہیں وہ ہمیشہ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ ان کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، صحیح، آسانیاں ان کے لیے جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شارٹ ٹرم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن جو حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ آسانیاں نہیں بلکہ مشکلیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی جو ہے خدا کے حضور پیش کرنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ فیملی جو ہے حضرت علی جو ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت عباس، امام، تو اس طرح سے یہ بہت سارے واقعہ کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو اسی فیملی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، جی ہے، صحیح۔ ان کی خواتین تھیں، یہ خود تھے۔ میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، دل میرا کر رہا ہے آپ کو یہاں پہ روک کے سمجھنے کے لیے پوچھوں، عیسیٰ علیہ السلام، جیزس، اگر ان کی فیملی ہوتی، اگر ان کے بچے ہوتے، بیوی ہوتی، نواسے ہوتے، میں اور آپ ان کے دیوانے، ان کے عاشق کی حیثیت سے ان کی فیملی سے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے، کیا ہمارا رویہ ہوتا؟ دیکھیں، اگر وہ ہوتے تو ہمارے لیے تو سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کوئی چاند سے ایک روشنی نیچے اتر رہی ہے، واہ واہ، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کے حضور سے جاری ہوتی ہے۔ اگر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو اس میں ان کا اپنا کردار نہیں تھا بلکہ خدا کی طرف سے انہوں نے زمین پر اس کی مرضی پوری کی۔ خدا کی مرضی بھی تھی اور اپنا کردار بھی ان کا پیش تھا۔ اپنا کردار یہ تھا کہ انہوں نے انسان کی بیعت نہیں کی ہے بلکہ خدا کی بیعت کو جو ہے یقینی بنایا زمین پر، باطل کے آگے سر نہیں ٹھیک۔ اسی طرح حضور یسوع المسیح نے بھی جو ہے اس دور کے جو علماء کرام تھے، جو یعنی کہ یہودی فقی فریسی تھے، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور ان کے سامنے انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا اور اپنے آپ کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت کی رومی حکومت نے کیا کیا کہ ان کو سزائے موت دی۔ سزائے موت اس وقت کیا ہوتی تھی کہ کسی کو صلیب پر جو ہے چڑھا دینا، اور پھر وہ کئی گھنٹوں تک صلیب پر بندہ تڑپتا رہتا تھا، اور پھر اس کو نیزے مارتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کیل لگا کے اس کا خون بہتا رہتا تھا۔ کم از کم یہ پروسیس جو تھا وہ 6 سے 7 گھنٹوں کا ہوتا تھا، جس میں انسان کی جان جو ہے وہ صلیب پر چلی جاتی تھی تڑپ تڑپ کر۔ اور یہ ایک ایسا منظر ہے کہ کوئی شخص جو ہے خدا کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن جو پرافٹ ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خدا کی مرضی سے زمین پر آیا ہوں اور خدا کی مرضی سے ہی مجھے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ جب یہ بات فرما رہے ہیں یقین جانیے دل پارا پارا ہو رہا ہے۔ مسیحی برادران بڑے فخر سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوتی اور خدا کی مرضی ہوتی اور ان کے بچے ہوتے اور ان کی نسل چل رہی ہوتی اور ان کے نواسے ہوتے تو ہم سروں پر بٹھاتے، آسمان اور زمین کے تارے ہوتے، ہمارے لیے نور مقدس ہوتے، یہ سلوک ہوتا۔ اور یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ہیں، جو آپ کے نواسے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ زہر بنا کے جام کروایا، اور اس کے بعد شہادت کا یہ فلسفہ کہ تکلیف دے شہادت، اور اس کے بعد کوفیوں کا یہ رویہ کہ آپ کو خنجر گھوپا، اور اس کے بعد مدینہ ہجرت پہ مجبور کیا، اور اس کے بعد بدشکنی کی، خلاف شکنی کی، اور اس کے بعد امت نے الجھا کے رکھا مسائل میں، اور آج بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ یہ ہم اپنے مسیحی برادران سے سیکھ رہے ہیں کہ اگر تصور میں عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوتی، ان کے نواسے ہوتے تو کتنا قابل احترام ہوتے، کیا ان کا مقام ہوتا۔ گویا یہ بات ہم سب کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے۔ البتہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی سیدنا امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، سیدنا امام حسین، آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پہ ہمارا سلام ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، وحدانیت پہ بات ہوگی، خود امام حسن کے تصور حیات پہ بات ہوگی، سوانح حیات پہ بات ہوگی، ہم دونوں طرح سے لے کے چلیں گے پروگرام کو۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
جی خوش آمدید. آج الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جن کو ہم نے ہر طرح سے دیکھا, ہر طرح سے جانچا اور ہر طرح سے کمال پایا. کمال کیوں نہ ہو, آپ شہزادے ہیں, آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اول بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے اور معزز بھی ہے, محترم بھی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. خدا ان کو زندگی دے اور ان کو حفظ و امان میں رکھے اور عزتوں میں اضافہ کرے. میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کی شخصیت کے کس پہلو پہ توجہ دیں؟ بالخصوص آج کے دن شہادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کیا عوامل تھے, کن وجوہات کی بنا پر امت کے چند لوگوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ہمیں ایک پیارے امام, شفیق امام, مہربان عالم اور نواز رسول سے دوری اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. محترم اویس ربانی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چند منٹس شہزادہ رسول, والی جنت, سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے لیے موقع مرحمت فرمایا ہے. عرض یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل بیت, ان کے فضائل و کمالات یہ اظہر من الشمس چیزیں ہیں. بے شک جو مرضی کوئی کر لے, جتنا مرضی ان کی شانوں کو چھپائے, جب تک قرآن اور نماز باقی ہے ان کی شانیں باقی ہیں. حق, کیونکہ جب بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور آیت مبالہ سورۃ الکوثر اور دیگر آیات اور سور کی تلاوت کی جاتی رہے گی, ان کی یاد بھی آتی رہے گی اور ان کی عظمت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے. بے شک. اور جب بھی کوئی نماز پڑھتا رہے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب پڑھے گا تو ان کا تصور بھی آئے گا اور ان کی عظمت کے ڈنکے بھی بجیں گے. بے شک. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے فضائل کمالات وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ آئمہ آل بیت میں سے آپ آئمہ آل بیت میں سے دوسرے امام ہیں جی, اور آپ خلیفہ راشد ہیں. بے شک. اور آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں. بے شک. کیونکہ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 برس رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی. جی, تو 30 برس حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 6 ماہ کی خلافت پر پورے ہوتے ہیں. جی, جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی خلیفہ راشد ہیں. جی, بعض لوگ خلفائے راشدین کی تعداد 4 بتاتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ کہ وہ حضرت مولا علی کی خلافت کا پرتو سمجھتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت کو. جی, وگرنہ اس بات پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں. جی, اور آپ کی خلافت راشدہ کے انکار سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے لکھا کہ کوئی بھی آدمی جو ان کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج تصور کیا جائے گا. صحیح. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں. بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی جو ریزن ہے وہ دشمنی ہے آل بیت ہے. بے شک. اور پھر اس وقت جو جاری سیاسی کشمکش تھی کہ جس کا بڑا عرصہ ایک طولانی سلسلہ جو جنگوں پہ محیط رہا, جی, اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کو صلح پر ختم کیا. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں بڑے بڑے سخی ہیں, ان سخیوں میں سے بڑا سخی حسن مجتبیٰ ہے. بے شک. کیونکہ آج کوئی اپنی ایک کونسلرشپ کو بھی قربان نہیں کرتا. لوگ ایک ناظم کی سیٹ کے لیے قتل تک کروا دیتے ہیں. جی, واہ شہزادہ رسول کہ آپ نے رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق ایک صلح کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں آپ مصلح امت ہیں. بے شک. آپ نے امت کو فتنے سے, جھگڑے سے, خون سے
جنگ و جدال سے بچا کر بے شک آپ مفتی نے صاحب، قربانی دی اور پوری حکومت مفتی حنیف اٹھا قریشی کر صاحب، میں آپ سے ایک نے سوال ملک پوچھنا کے چاہتا مقامات کو عطا کر دی۔ ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت خالد بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بشپ ہیں، مسیحی برادران کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایک جملہ جو ان کا میرے دل میں اتر گیا ہے، وہ سوال بنا کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے پاس جواب ہی نہیں ہے، شاید آپ میری اس میں مدد فرمائیں گے یقینی طور سے۔ انہوں نے کہا اور بات یہ چھڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آل اولاد ہوتی، نواسے ہوتے تو ہم اپنے سر پہ بٹھاتے، تاج بنا کے رکھتے، چاند سورج کی طرح رکھتے۔ یہی تصور اگر ہم کیا جواب دیں؟ آپ کیا جواب دیں گے اس بات پہ کہ جو نبی محترم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیا ہم نے ان کے ساتھ صحیح سلوک کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سوال لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود میں، اپنی ذات میں لاجواب ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا کیا جواب دیں کہ نواسے رسول کو انہی کا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا؟ میں اس پر کیا جواب دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مولا کائنات مولا علی پاک کو، جو کہ حضور کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کلمہ کا دعویٰ کرنے والوں نے ہی شہید کر دیا۔ میں سوال کا کیا جواب دوں کہ کربلا کے میدان میں کلمہ پڑھنے والوں نے نہ صرف یہ کہ ایک نواسے رسول کو شہید کیا، بلکہ ظلم و بربریت کا وہ مظاہرہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج صدیوں بعد بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے انسانیت شرما جاتی ہے۔ تو میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک مسیح ہمارے جو آپ کے یہاں ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ لاجواب ہے، بہت شکریہ، کوئی جواب نہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے دماغوں پر ایک بہت مضبوط ہتھوڑا ہے کہ جو عظمت و شان اہل بیت کو میں قیاسی انداز سے عقل کے ترازوؤں پہ تولتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت وہ کتنی بڑی سازش ہے اور وہ کس قدر بھیانک سلسلہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، آپ کی عزتیں قائم رہیں اور وقار ہمیشہ ایسے ہی بلند رہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خالد بھٹو صاحب، گفتگو چل رہی ہے آپ کے سوال کی اور آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اب میں موضوع کے دوسرے حصے پہ آتا ہوں جو کہ زاویہ، اور یقینی طور سے امام حسن مجتبیٰ ہوں، امام حسین علیہ السلام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء معظم کی ذات ہو، توحید ہمارا نقطہ واحد ہے۔ خدا کے ایک ہونے کا تصور کون کون سے ادیان میں پایا جاتا ہے؟ کرسچینٹی میں توحید کا تصور ہے کیا؟ ایکچولی کرسچینٹی میں توحید کا تصور وہی ہے جو یہودیت میں اور اسلام میں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودیت ہے یہ جو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے شریعت والے لوگ جو ہیں، جیسے کرسچینٹی میں ہیں اور اسلام میں ہیں، تو ایک خدا کی جو تصور ہے نا وہ یہ ان تینوں مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم عہد عتیق پڑھیں تو وہاں پر یہودیت میں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ یہ یہودیت کو پہلے بتا دیا، جی جی ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ ہاں، ذرا اس میں سے تھوڑا پڑھ کے دکھا دوں آپ جی کو۔ خواتین و حضرات، ہم یہودی کانسیپٹ آف ون گاڈ کو سمجھ رہے ہیں اور پادری صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے دین میں توحید کا تصور کتنا ہے۔ کتاب خروج جو تورا کی دوسری کتاب ہے، توریت کی، جی، اس میں 20ویں باب کی 3، 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ خدائے واحد نے خود حکم دیا ٹھیک ہے اپنی قوم کو، ٹھیک ہے، لا شریک لہو، جی، کہ میرے حضور تو نہ غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، صحیح ہے، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہے، اچھا، یا نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، صحیح، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ یہ واضح ہو گیا، اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں، یعنی کہ خدا جیلس گاڈ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کا حق ہے، وہ اس کا ہے کہ میں جو ہوں وہ سو ہوں، یعنی کہ جو میری ہستی ہے وہ کسی اور سے کمپیئر نہ کی جائے۔ صحیح ہے، یہ ایک قانون ٹھہرایا گیا تھا یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ کی معرفت جو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، میں یہ یہاں پر رکتے ہوئے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ تشریف فرما، علامہ رضی حیدر زیدی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بڑا انتظار ہمیشہ سے رہا. اس گفتگو پہ بات ہو رہی ہے توحید کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور چونکہ کرسچینٹی نے اب ہمیں جوڈازم کے کانسیپٹ کو بتایا کہ وہاں بھی توحید کا تصور تھا، ہم آگے کرسچینٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اس کو کس طرح ریلیونٹ دیکھتے ہیں؟ دیگر ادیان پہ بھی خدا نے لا الہ کا پیغام دے دیا، کافی ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کروں گا جی، اور اس کے بعد معذرت چاہوں گا کہ کچھ تاخیر ہوئی. آپ کا جو سوال ہے میں اس میں چاہوں گا کہ مقدمتاً کچھ عرض کروں پہلے. جی جی، اگر آپ اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں. فلسفہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں دیگر ادیان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اس کے لیے میں ایک مقدمہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ در حقیقت انسان کے لیے پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. صحیح ہے، ہر پیدا ہونے والا. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی فطرت میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو رہا ہو، کرسچن کے گھر پیدا ہو رہا ہو، ہندو کے گھر، مجوسی کے گھر، شرق میں، غرب میں، مسلمان کے ہاں، عرب، عجم، کسی کے گھر بھی پیدا ہو رہا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی سب کی فطرت ایک ہوتی ہے. کیا فطرت ہوتی ہے؟ اچھا، سب کی فطرت ایک ہوتی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پہ جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا. صحیح. یعنی انسان فطرتاً بدخواہ نہیں ہے، انسان فطرتاً ظلم پسند نہیں کرتا، انسان فطرتاً کسی کی حق کشی کو پسند نہیں کرتا، انسان فطرتاً کسی کی توہین کو پسند نہیں کرتا، نہ اپنی توہین کو نہ کسی اور کی توہین کو. انسان فطرتاً رذائل اخلاقی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کی فطرت ان چیزوں کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ان تمام چیزوں سے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مکتب میں پیدا ہوئے ہوں، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سب اپنی فطرت میں ایک ہیں. بنیادی طور پہ جو فطرت اللہ نے بنائی ہے انسانوں کی، وہ فطرت ایک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب عدل کو پسند کرتے ہیں، یہ سب کے سب سچ کو پسند کرتے ہیں، یہ سب کے سب امانت داری کو پسند کرتے ہیں. فطرت اللہ ہو گئی. یہ ایک فطرت، کمالات، فضائل جتنے بھی آپ شمار کر سکتے ہیں، انسانی فطرت ان تمام فضائل و کمالات کو پسند کرتی ہے اور انہیں حاصل کرنا چاہتی ہے، سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے. کوئی ذلت و خواری پسند نہیں کرتا، سب عزت اور شرف کو پسند کرتے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اسی فطرت کے اندر ایک احساس اور ہے جس کی جانب اللہ نے بڑا واضح اعلان بھی فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان اگر ویسے ہی ظاہری طور پر بھی دیکھے اپنی خلقت کو کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس قدر بے بس و لاچار ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے، اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. یہ جو احتیاج ہے، یہ جو فقر ہے، یہ جو احساس ضرورت ہے، یہ انسان کو بنیادی طور پہ ابتدائی میں بتا دیتا ہے کہ تم خدا نہیں ہو. خدا نہیں ہے وہ، تم خدا نہیں ہو، محتاج ہو تم محتاج پیدا ہو. کیا بات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب. یہاں نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یہاں نہیں کہا اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی خدا نہیں ہے، سب کے سب محتاج ہیں. خدا وہ ہے کہ جو غنی اور بے نیاز ہے، بے شک، جو لائق تعریف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. بہت ہی ایک مقدمہ بہت اچھا بن چکا ہے. توحید کو سمجھنے کے لیے انسان فطری طور سے بے بس پیدا ہوا ہے، محتاج پیدا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں. بس جو محتاج نہیں ہے اس پہ آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
خوش آمدید۔ الف لام میم میں توحید کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے بہت ضروری ہے کہ ہم خدائے واحد تک پہنچ جائیں۔ خادم بھٹو صاحب تشریف فرمائیں۔ بشپ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو آپ نے جورزم کے توحید کے کانسیپٹ کو واضح فرما دیا، کرسچینٹی میں بھی ایسے ہی کانسیپٹ ہے ون گاڈ کا؟ لوگ کیوں اس کو تقسیم کر کے تثلیث کے حساب سے جوڑتے ہوتے ہیں؟ کس حد تک واضح ہے یہ پیغام؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو جیسے ابھی علامہ صاحب نے ایک بات کی کہ انسان جو ہے یہ محدود سوچ کا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ آسمان کس نے بنا دیا ہے، یہ زمین کس نے بنا دی ہے، اتنے بڑے پہاڑ، سمندر، دریا، یہ کیسے بن گئے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک انسان تو نہیں بنا سکتا، یہ کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور ہمارا جو تصور سب سے پہلے جاتا ہے وہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ کہ جو خدا ہے وہ بہت طاقتور ہے، جس کے سامنے یہ کائنات، یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ ذروں کی مانند ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ چلا رہی ہے، تو وہ خدا کا تصور ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب جو تمام مذاہب ہیں وہ خدا کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ بہت کم ایسے مذاہب ہیں جو خود تصور خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور کئی تو سرے سے خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کرسچینٹی کہاں پہ کھڑی ہے اس ٹھیک ہے، حوالے سے؟ اب کرسچینٹی میں کیا ہے کہ تصور خدا کیا ہے کہ شروع سے موجود ہے، کیونکہ حضرت یسوع المسیح جو ہیں یہ خود یہودی تھے، اور یہودا کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ واحد خدا کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ صحیح۔ اور خدا ہی کو سب کچھ اپنا جانتے تھے، صحیح۔ اور خدا ہی کو زمین پر وہ سمجھتے کہ خدا ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ یہودی قوم کا جو دعویٰ ہے، ان کے اگر آپ کرنسی نوٹ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے گاڈ ود اس، گاڈ ود اس، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا کسی اور قوم کا خدا نہیں ہے، اچھا، یہ ہمارا خدا ہے۔ اچھا، صرف ایک قوم کا خدا ہے؟ نہیں، مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ سمجھتے خدا تھے کہ ایک قوم کا ہے۔ کی جو پاور ہے، خدا کی جو برکتیں ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہودی قوم کے ساتھ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب فلسفہ توحید کو مزید اگر دوام دے، کم وقت میں اگر نچوڑ کے سمجھنا چاہیں تو دیگر ادیان بھی تو لا الہ الا اللہ پہ اجتماعیت رکھتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو کرسچینٹی بھی ون گاڈ کو مانتی ہے، یہودیت بھی ون گاڈ کو مانتی ہے، تو پھر اسلام کیا نیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کافی نہیں ہے؟ سب کو ایک جگہ جوڑ نہیں سکتے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی بشپ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان کے ہاں بھی یقیناً جو ہے وہ گاڈ کا ایک تصور ہے، پروردگار عالم کا۔ جی۔ اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ ایک پیغمبر ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کل تعداد ہے جن پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ اگر نہ رکھیں تو پھر اسلام بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جب آئے تھے ہمارے ایمان و عقیدے کے مطابق، 1,24,000 انبیاء سب نے اسی ایک پروردگار، ایک ذات کی جانب دعوت دی۔ بے شک ایسے ہی، سب نے ایک ذات کی جانب دعوت دی۔ میں اگر اجازت دیں، ایک دعا ہے، وہ اس دعا میں فرزند رسول ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسکا، اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہیں فرمائی، لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا، وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، اگر تو نے اپنے نبی کی مجھے معرفت عطا نہیں فرمائی، لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا، وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حجتک، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا نہیں فرمائی، ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یعنی سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے۔ اگر اللہ کی درست معرفت، توحید اگر واقعاً درست معرفت پیدا ہو جائے تو پھر پیغمبر کی درست معرفت پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے توحید کو درست نہیں سمجھا تو پھر وہ یقیناً پیغمبر کے مرحلے پر خود پیغمبر کی درست معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہاں سے پھر وہ شکوک و شبہات جو ذہنوں میں آتے ہیں، اور یا وہ عقائد جو
ہم جنہیں مشرکانہ عقائد کہتے ہیں کہ شرک، یہ شرک لازم آتا ہے اس سے، وہ عقائد جنم لیتے ہیں. جب انسان کے پاس درست معرفت نہ ہو تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کفر کی طرف نہیں جاتا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور شرک اتنا خفیف ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی تشخیص دینا اتنی مشکل ہے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی اگر چل رہی ہو تو اس کا تشخیص دینا کتنا مشکل ہے. اس طرح شرک انسان کے قلب میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، اس کی نیتوں میں. اس کو تشخیص دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا بڑا حساس مسئلہ ہے. عقیدے کے مسئلے میں بھی، توحید کے مسئلے میں بھی یہ شرک عموماً پیدا ہوا، اور لوگوں نے گوناگون قسم کے شرک کیے، یا تو صفات میں شرک کیا، یا ذات میں شرک کیا، یا اسی طرح دیگر امور میں شرک کیا. یہ جو شرک کی اقسام اپنے مقام پر ایک موضوع ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ نے توفیق دی آپ سے کبھی گفتگو رہی تو کریں گے. تو ہم ایز اے مسلمان ہمارے یہاں پروردگار ہر قسم کے شرک سے بری ہے. سبحان اللہ اگر ہم کہتے ہیں تو ہر قسم کے شرک سے وہ ذات پروردگار عالم کی بری ہے، کوئی شرک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک، اب آپ نے کہا کہ جب ان کے ہاں بھی ہے، مثلا یہود کے ہاں بھی ہے اور نصارہ کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے، وہاں مشکل یہ ہے کہ وہاں توحید خالص نہیں ہے. وہاں اس میں شرک کی آمیزش آ جاتی ہے. مثلا وہ عقیدہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ کا بیٹا کہا گیا، یا جناب عزیر کے لیے جو بیٹا گیا، اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے خدا، سورہ توحید اسی لیے آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ ہی کوئی اس جیسا ہے، جیسا کہ ابھی بشپ صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ ہی وہ پسند کرتا ہے، اس کی غیرت کے تقاضے، کوئی اس جیسا نہیں، اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ تمام اشارے اس جانب ہیں کہ پروردگار کی ذات اللہ الصمد اگر ہم سمجھ لیں تو یعنی وہ ایک حقیقت ہے. اب میں یہاں پر جو مقدمہ میں نے بنایا تھا اس کو بہت ہی مختصر کر رہا ہوں کہ وہ مقدمے سے بنایا تھا کہ انسان فطرتاً کیونکہ ضعیف ہے لہٰذا وہ ایک طاقتور کی تلاش میں ہے. اسے ایک طاقتور کی تلاش ہے، اور جب طاقتور کی تلاش کرتا ہے تو جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور پسند اسی کو کرے گا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو. اور ایسا طاقتور جو اپنی طاقت میں کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو، وہ سب سے اس کے لیے پسندیدہ ہوگا. لہٰذا پروردگار کی اگر ہم ذات کی جو تمام تعریفیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ان تعریفوں، ان آیات پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایسی طاقتور ہے کہ جو کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، ذات ہی بے ذات ہی. بہت شکریہ علامہ رضی زیدی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ بشپ خادم بھٹو صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ دل تو بہت ہے، اسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو ہو اور دیگر ادیان، دیگر مذاہب کے رائے بھی لیتے رہے، مگر میں مجبور ہوں، دل میرا بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے تو پھر اگلے دنوں میں، خاص طور سے بدھ کے دنوں میں اس کی ایک اور نشست رکھیں گے، توحید کے فلسفے کو سمجھیں گے، اور کسی اگر مذہب کو ہم نے غلط سمجھا ہے تو کوشش کریں گے اس کی وضاحت بھی لے سکیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ خدا واحد تک آنا اور اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کے لیے بالکل ایسے ضروری ہے جیسے سانسیں ضروری ہیں، کھانا ضروری ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں. Hare Krishna